الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوفناک جادوگر اور دیگر حکایت آج میں آپ کو سناؤں گی، آخر تک لازمی سنیے گا۔ درود شریف کی فضیلت۔ اللہ کے محبوب دنائے غیوب منزلہ عنیوب عز و جل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان حقیقت نشان ہے، جو تمہاری دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ ہے، اسی دن حضرت سیدنا آدم صفی اللہ پیدا ہوئے، اسی میں ان کی روح مبارک قبض کی گئی، اسی دن سور پھونکا جائے گا اور اسی دن ہلاکت طاری ہوگی۔ لہٰذا اس دن مجھ پر درود پاک کی کثرت کیا کرو، کیونکہ تمہارا درود پاک مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ اور صحابہ اکرام علیہ رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کی وصال کے بعد درود پاک آپ تک کیسے پہنچایا جائے گا؟ ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل نے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے اجسام کو کھانا زمین پر حرام فرمایا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ خوفناک جادوگر۔ سلسلہ عالیہ چشتیہ کے عظیم پیشوا خواجہ خواجگان سلطان ہند حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز حسن سنجری علیہ رحمۃ اللہ قوی کو مدینہ منورہ کی حاضری کے موقع پر سید المرسلین خاتم النبی جناب رحمۃ للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے یہ بشارت ملی، اے معین الدین، تو ہمارے دین کا معین یعنی دین کا مددگار ہے، تجھے ہندوستان کی ولایت عطا کی، اجمیر جا، تیرے وجود سے بے دینی دور ہوگی اور اسلام رونق پذیر ہوگا۔ چنانچہ سیدنا سلطان ہند خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ مدینہ الہند اجمیر شریف تشریف لائے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مساعی جمیلہ سے لوگ جگ در جگ حلقہ بگوش اسلام ہونے لگے۔ وہاں کے کافر راجہ پرتھوی راج کو اس سے بڑی تشویش ہونے لگی، چنانچہ اس نے اپنے یہاں کے سب سے خطرناک اور خوفناک جادوگر اجے پال جوگی کو سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے مقابلے کے لیے تیار کیا۔ اجے پال جوگی اپنے چیلوں کی جماعت لے کر خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچ گیا۔ مسلمانوں کی اضطراب دیکھ کر حضور خواجہ غریب نواز علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے گرد ایک حصار کھینچ دیا اور حکم فرمایا کہ کوئی مسلمان اس دائرے سے باہر نہ نکلے۔ ادھر جادوگروں نے جادوؤں کے زور سے پانی اور آگ اور پتھر برسانا شروع کر دیے، مگر یہ سارے وار حصار کے قریب آ کر بیکار ہو جاتے۔ اب انہوں نے ایسا جادو کیا کہ ہزاروں سانپ پہاڑوں سے اتار کر خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مسلمانوں کی طرف لپکنے لگے، مگر جوں ہی وہ حصار کے قریب آتے مر جاتے۔ جب چیلے ناکام ہو گئے تو خود ان کا گروہ خوفناک جادوگر اجے پال جوگی جادو کے ذریعے طرح طرح کے شعبدے دکھانے لگا، مگر حصار کے قریب جاتے ہی سب کچھ غائب ہو جاتا۔ جب اس کا کوئی بس نہ چلا تو وہ بھپر گیا اور غصے سے پیچ و تاب کھاتے ہوئے اس نے اپنا مرغ چھالا یعنی ہرنی کا چمڑا بالوں والا ہوا میں اچھالا اور کود کر اس پر جا بیٹھا اور اڑتا ہوا یکدم بلند ہو گیا۔ مسلمان گھبرا گئے کہ نہ جانے اب اوپر سے کیا آفت برپا کرے گا۔ میرے آقا غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اس کی حرکت پر مسکرا رہے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے نالین مبارک کو اشارہ کیا اور حکم پاتے ہی وہ بھی تیزی کے ساتھ اڑتے ہوئے جادوگر کے تعاقب میں روانہ ہوئے اور دیکھتے ہی دیکھتے اوپر پہنچ گئے۔ اس کے سر پر تڑاتڑ پڑنے لگے، ہر ضرب میں وہ نیچے اتر رہا تھا، یہاں تک کہ عاجز ہو کر اترا اور سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں پر گر پڑا اور سچے دل سے توبہ کی اور مسلمان ہو گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا نام اسلامی نام عبداللہ رکھا اور وہ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نظر فیض سے اثر ولایت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہو کر عبداللہ بیبانی نام سے مشہور ہو گئے۔
اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اونٹ بیٹھے رہ گئے۔ سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ جب مدینۃ الہند اجمیر شریف تشریف لائے تو اولاً ایک پیپل کے درخت کے نیچے تشریف فرما ہوئے۔ یہ جگہ وہاں کے کافی راجہ پرتھوی راج چوہان کے اونٹوں کے لیے مخصوص تھی۔ راجہ کے کارندوں نے آ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ پر رعب جھاڑا اور بے ادبی کے ساتھ کہا کہ آپ لوگ یہاں سے چلے جائیں کیونکہ یہ جگہ راجہ کے اونٹوں کے بیٹھنے کی ہے۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اچھا ہم لوگ جاتے ہیں، تمہارے اونٹ ہی یہیں بیٹھیں۔ چنانچہ اونٹوں کو وہاں بیٹھا دیا گیا۔ صبح سربان آئے اور اونٹوں کو اٹھانا چاہا لیکن باوجود ہر طرح کی کوشش کے اونٹ نہ اٹھے۔ سربان نے ڈرتے جھجکتے حضرت سیدنا خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت سراپا کرامت میں حاضر ہو کر اپنی گستاخی کی معافی مانگی۔ ہند کے بے تاج بادشاہ حضرت سیدنا غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جاؤ، خدا عز و جل کے حکم سے تمہارے اونٹ کھڑے ہو گئے۔ جب سربان واپس ہوئے تو واقعی سب اونٹ کھڑے ہو چکے تھے۔ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ چھاگل میں تالاب۔ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے چند مریدین ایک بار اجمیر شریف کے مشہور تالاب انا ساگر پر غسل کرنے گئے۔ کافروں نے دیکھ کر شور مچا دیا کہ یہ مسلمان ہمارے تالاب کو ناپاک کر رہے ہیں۔ چنانچہ وہ حضرات لوٹ گئے اور جا کر سارا ماجرا خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں عرض کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک چھاگل پانی رکھنے کا مٹی کا برتن دے کر خادم کو حکم دیا کہ اس کو تالاب سے بھر کر لے آؤ۔ خادم نے جا کر جوں ہی چھاگل کو پانی میں ڈالا، سارے کا سارا تالاب اس چھاگل میں آ گیا۔ لوگ پانی نہ ملنے پر بے قرار ہو گئے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت سراپا کرامت میں حاضر ہو کر فریاد کرنے لگے۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے خادم کو حکم دیا کہ جاؤ اور چھاگل کا پانی واپس تالاب میں انڈیل دو۔ خادم نے حکم کی تکمیل کی اور انا ساگر پھر پانی سے لبریز ہو گیا۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ عذاب قبر سے رہائی۔ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایک مرید کے جنازے میں تشریف لے گئے۔ نماز جنازہ پڑھ کر اپنے دست مبارک سے قبر میں اتارا۔ حضرت سیدنا بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تدفین کے بعد تقریباً سارے لوگ چلے گئے مگر حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اس کی قبر کے پاس تشریف فرما رہے۔ اچانک آپ رحمۃ اللہ علیہ ایک دم غمگین ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زبان پر الحمدللہ رب العالمین جاری ہوا اور آپ مطمئن ہو گئے۔ میرے استفسار پر فرمایا، میرے اس مرید پر عذاب کے فرشتے آ پہنچے جس پر میں پریشان ہو گیا۔ اتنے میں میرے مرشد گرامی حضرت سیدنا خواجہ عثمان حروانی علیہ رحمۃ اللہ الغنی تشریف لائے اور فرشتوں سے اس کی سفارش کرتے ہوئے فرمایا، اے فرشتوں، یہ بندہ میرے مرید معین الدین رحمۃ اللہ علیہ کا مرید ہے، اس کو چھوڑ دو۔ فرشتے کہنے لگے، یہ بہت ہی گناہگار شخص تھا۔ ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ غیب سے آواز آئی، اے فرشتوں، ہم نے عثمان حروانی کے صدقے معین الدین چشتی کے مرید کو بخش دیا۔ اس حکایت سے درس ملا کہ کسی پیر کامل کا مرید بن جانا چاہیے کہ اس کی برکت سے عذاب قبر دور ہونے کی امید ہے۔ اندھے کو آنکھ مل گئی۔ کہتے ہیں کہ ایک بار اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمۃ اللہ القدیر سلطان ہند خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر انوار پر حاضر ہوئے۔ احاطہ میں ایک اندھا فقیر بیٹھا صدا لگا رہا تھا، یا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ آنکھیں دے۔ آپ نے اس فقیر سے دریافت کیا، بابا کتنا عرصہ ہوا آنکھیں مانگتے ہوئے؟ بولا، برسوں گزر گئے مگر مراد پوری ہی نہیں ہوتی۔ فرمایا، میں مزار پاک پر حاضری دے کر تھوڑی دیر میں واپس آتا ہوں، اگر آنکھیں روشن ہو گئی تو فبیہا، یعنی بہت خوب، ورنہ قتل کر دوں گا۔
یہ کہہ کر فقیر پر پہرا لگا کر بادشاہ حاضری کے لیے اندر چلے گئے۔ ادھر فقیر پر گریہ تاری تھا اور رو رو کر فریاد کر رہا تھا کہ یا خواجہ رحمۃ اللہ علیہ، پہلے صرف آنکھوں کا مسئلہ تھا، اب تو جان پر بن گئی ہے، اگر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کرم نہ فرمایا تو میں مارا جاؤں گا۔ جب بادشاہ حاضری دے کر لوٹے تو اس کی آنکھیں روشن ہو چکی تھی۔ بادشاہ نے مسکرا کر فرمایا کہ تم اب تک بے دلی اور بے توجہی سے مانگ رہے تھے، اور اب جان کے خوف سے تم نے دل کی تڑپ کے ساتھ سوال کیا تو تمہاری مراد پوری ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نا کسارا پیر کامل کاملہ رہنما۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔